نسبت مصطفیٰ کو، تعلق مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی توحید قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے مجلس پر ایک نگاہ ڈالی، چلا گیا وہاں سے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو جا کر اس کو قتل کرے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جا کر قتل کرتا ہوں۔ صدیق اکبر وہاں پر گئے، دیکھا کہ وہ شخص قیام میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ واپس آئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ تو قیام کر نماز پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو جا کر اس کو قتل کرے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ فاروق اعظم وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص سجدے کی حالت میں ہے۔ واپس آئے، سرکار سے عرض کی، سرکار علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو جا کر اس کو قتل کرے؟ مولا کائنات کھڑے، کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کر قتل کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب مولا کائنات وہاں پر گئے تو وہ شخص جا چکا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور وہ تو چلا گیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میری امت سے ایک بڑا فتنہ دور ہو جاتا۔ اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر توحید کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام نے اس کو قتل کا حکم فرمایا؟ تو شارحین نے لکھا کہ جب وہ مجلس مصطفیٰ کو اس نے دیکھا نا تو اس نے حقارت کے ساتھ دیکھا کہ اس مجلس میں بیٹھنے سے بہتر یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ لوں۔ تو اس نے نماز ہی پڑھ رہا ہے، جا کے توحید کا اقرار ہی کر رہا ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ کے بغیر کر رہا ہے، تو اس کی یہ تعظیم مصطفیٰ کو چھوڑ کر اقرار کی جانے والی توحید کا کوئی معیار نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ فتنہ پرور آدمی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آخری دور کے اندر اس کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو نمازیں بہت پڑھیں گے، ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو تم ان کی عبادتوں پہ رشک کرو گے، اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے، بڑی زبردست قراتیں کر رہے ہوں گے، قرآن کے اندر توحید کے چیپٹر بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائے۔ جب توحید کو تعظیم مصطفیٰ، تعظیم اولیاء کے بغیر سمجھا جاتا ہے نا، تو پھر وہ جملے بھی ایسے ادا ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ توحید بیان کی جا رہی ہوتی ہے لیکن انبیاء کی توہین ہو جاتی ہے۔